औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से मैं शुरू करती हूँ कुरान मजीद का तीसरा सूरह आले इमरान। अलीफ लाम मीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो सदा जिंदा है, जो पूरी कायनात संभाले हुए है। उसने तुम पर वो किताब नाजिल की है जो हक पर मुश्तमिल है, जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील उतारी जो इससे पहले लोगों के लिए मुजस्सम हिदायत बनकर आई थी, और उसी ने हक व बातिल को परखने का मयार नाजिल किया। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया है उनके लिए सख्त आजाब है, और अल्लाह जबरदस्त इख्तिदार का मालिक है और बुराई का बदला देने वाला है। यकीन रखो कि अल्लाह से कोई चीज छुप नहीं सकती, न जमीन में न आसमान में। वही है जो माओं के पेट में जिस तरह चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जबरदस्त इख्तिदार का भी मालिक है, आला दर्जे की हिकमत का भी। ऐ रसूल, वही अल्लाह है जिसने तुम पर किताब नाजिल की है, जिसकी कुछ आयतों को मुकाम है जिन पर किताब की असल बुनियाद है, और कुछ दूसरी आयतें मुतशब्बे हैं। अब जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वो इन मुतशब्बे आयतों के पीछे पड़े रहते हैं ताकि फितना पैदा करें और इन आयतों की तिलावत तलाश करें। हालांकि इन आयतों का ठीक ठीक मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और जिन लोगों का इल्म पुख्ता है वो ये कहते हैं कि हम उस मतलब पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह को मालूम है। सब कुछ हमारे परवरदिगार ही की तरफ से है, और नसीहत वही लोग हासिल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। ऐसे लोग ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब, तूने हमें जो हिदायत अता फरमाई है उसके बाद हमारे दिलों में टेढ़ पैदा न होने दे, और खास अपने पास से हमें रहमत अता फरमा। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी जात वही है जो बेइंतहा बख्शिश की खोगार है। हमारे परवरदिगार, तू तमाम इंसानों को एक ऐसे दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। हकीकत ये है कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है अल्लाह के मुकाबले में न उनकी दौलत उनके कुछ काम आएगी न उनकी औलाद, और वही है जो आग का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका हाल फिरौन और उनसे पहले लोगों के मामले जैसा है। उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, चुनंचे अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ में ले लिया, और अल्लाह का आजाब बड़ा सख्त है। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनसे कह दो कि तुम मगलूब होगे और तुम्हें जमा करके जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा, और वो बहुत बुरा बिछौना है। तुम्हारे लिए उन दोनों गिरोहों के वाक़ये में बड़ी निशानियां हैं जो एक दूसरे से टकराए थे। उनमें से एक गिरोह अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा ना मानने वालों का गिरोह का था, जो अपने आप को खुली आंखों से उनसे कई गुना ज्यादा देख रहा था, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से तायीद करता है। बेशक इस वाक़ये में आंखों वालों के लिए इबरत का बड़ा सामान है। लोगों के लिए उन चीजों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है जो उनकी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, यानी औरतें, बच्चे, सोना चांदी के लगे हुए ढेर, निशान लगाए हुए घोड़े, चौपाए और खेतियाँ। ये सब दुनियावी जिंदगी के सामान है, लेकिन आबादी अंजाम का हुस्न तो सिर्फ अल्लाह के पास है। कह दो, क्या मैं तुम्हें वो चीज बताऊं जो इन सब से कहीं बेहतर है? जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां हैं, और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी है, और तमाम बंदों को अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम आप पर ईमान लाए हैं, अब हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। ये लोग बड़े सब्र करने वाले हैं, सच्चाई के खूगार हैं, इबादत गुजार हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करने वाले हैं, और सहरी के औकात में इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है, और फरिश्तों और आले इल्म ने भी, कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिसने इंसाफ के साथ कायनात का इंतजाम संभाले हुए हैं। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं जिसका इख्तिदार भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। बेशक मोतबर दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्होंने अलग रास्ते ला इल्मी में नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद महज आपस की जिद की वजह से इख्तियार किया। और जो शख्स भी अल्लाह की आयतों को झुटलाए तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये तुमसे झगड़े करे तो
کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے اور جنہوں نے میری ابتدا کی ہے انہوں نے بھی۔ اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں اور ان کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہ ہوگی۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے؟ اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہے انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دین کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر نہ ماننے والوں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایلا یہ ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے رسول، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بڑی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ نہ ماننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ ہر ایک کی بات سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ اے رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگے، یا رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اسی کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو باتاریک احسان قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا ان کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا، مریم، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ وہ بولے، اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے
اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانیاں مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔